میری شادی کو 3 مہینے ہو چکے تھے، لیکن میں نے ابھی تک اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کی تھی۔ لیکن اب میں اپنا پورا حق لینا چاہتا تھا، تو ایک رات میں اپنی بیوی کے قریب ہو گیا، اور اس کے میری جوانی اس ٹائم عروج پر تھی۔ میں جب بھی کسی شادی شدہ جوڑے کو دیکھتی تو مجھے خود پر کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ مجھے بھی شادی کا بہت شوق تھا۔ جب میرے بھائی کی شادی ہوئی تھی اور میری بھابھی روز بھائی کے کمرے سے نکلتی تو اس کے بھیگے بال دیکھ کر میں مرنے والی ہو جاتی تھی۔ میں بالغ تھی، شادی پر میرا بھی حق تھا۔ پہلے تو میری ماں میری شادی پر راضی نہیں تھی۔ میری ماں کہتی تھی تمہاری عمر ابھی اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن میرے بار بار ضد اور اصرار پر وہ مان گئی، اور آج وہ خوشی کا دن میری زندگی میں آ چکا تھا۔ میں سہاگ رات والے دن اپنے بیڈ پر بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ آدھی رات کو جب میرے شوہر میرے کمرے میں آئے تو میرا دل مچلنے لگا، کیونکہ آج میری دلی خواہش پوری ہونے والی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے کپڑے بدلنے کا کہا۔ میں نے جلدی سے کپڑے بدلے، لیکن جب کمرے میں آئی تو میں حیران تھی، کیونکہ میرا شوہر تو سو گیا تھا۔ اب روز ہی ایسا ہوتا تھا، میں جب بھی اپنی خواہش کا اظہار کرتی تو میرا شوہر سو جایا کرتا تھا۔ ایک رات مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں خود ہی شوہر کے پاس چلی گئی اور ہاتھ پکڑ کر، میرا نام نشا ہے، میں اب جوان ہو چکی تھی۔ میری اماں مجھ سے بہت محبت کرتی تھیں، مجھے شادی کرنی تھی، لیکن وہ شادی کے لیے نہیں مان رہی تھی، جبکہ میرے اندر وہ خواہشات بہت زیادہ جنم لے چکی تھیں، جو کہ میں ڈراموں اور رومانٹک سین دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو ان جذبات تک لے آئی تھی۔ میرا سارا وجود پسینے سے شرابور ہو جاتا اور یہ خواہش سر اٹھانے لگتی کہ میری زندگی میں بھی کوئی احساسات ہوں، جو مجھ سے پیار کرے، جو مجھے سمجھے، جس کو میری ضرورت ہو۔ نہ جانے کیوں میرے رشتے میں اتنی رکاوٹیں آتی کہ کہیں بھی رشتہ نہیں ہوتا تھا۔ پھر ایک دن میں نے اس بات پر اس قدر ضد کی کہ میری ماں حیران رہ گئی، کہنے لگی عجیب لڑکی ہو، شادی میں اتنا اتاولا کون ہوتا ہے؟ کچھ ہوش کے ناخن لو، تم لڑکی ہو، لڑکا نہیں۔ لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ لیکن مجھے تو کسی بات کی پرواہ نہیں تھی، مجھے کسی کی نہیں سننی تھی، مجھے تو بس شادی کرنی تھی۔ اماں کہنے لگی تمہاری یہ آزاد خیال سوچ تمہارے سسرال میں تمہیں گزارا نہیں کرنے دے گی، اپنی زبان کو لگام دیا کرو، ایسے لوگ تمہیں بد کردار سمجھیں گے۔ اماں دن بھر مجھ سے یہ باتیں سمجھاتی، لیکن میرے دل کا کیا کرتی؟ رات ہوتے ہی دل ہچکولے کھانے لگتا۔ بھائی اور بھابھی کے کمرے کا دروازہ بند دیکھتی تو دماغ میں طرح طرح کے برے خیال آتے۔ کبھی کبھی تو سوچتی کیوں نہ کسی روز کھڑکی کے پاس جا کر اندر کا نظارہ دیکھوں، کیونکہ میں نے اکثر صبح بھابھی کو بہت خوش اور مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان کے بھیگے ہوئے بال جب ان کی کمر پر دیکھتی اور بھائی پیچھے سے انہیں محبت بھری نظروں سے دیکھتے تو دل اور ڈوبنے لگتا۔ میں خوشی سے اس سارے منظر کو دیکھ کر عجیب ہی لطف محسوس کرتی تھی اور مستقبل کے خوبصورت خواب سجاتی تھی۔ میری شادی کا معاملہ ابھی تک اٹکا ہوا تھا، اسی وجہ سے بھائی نے بھی اپنی شادی کر لی۔ ان کا کہنا تھا کہ نشا کی نہ جانے کب شادی ہوگی، لوگ اسے دیکھ کر انکار کر دیتے ہیں، میں کب تک انتظار میں بیٹھوں گا۔ بھائی کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کیا تو اماں نے میری بھابھی سے پسند کی شادی کر دی۔ لیکن جب یہی بات میں اماں سے کہتی تو وہ کہتی تمہیں کیا جلدی ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، خواہ میری اماں ہی کیوں نہ ہو۔ 27 سال کی عمر میں تنہائی سے تنگ آ گئی تھی۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں خود بھاگ کر کسی سے شادی کر لوں۔ ہر دوسرا لڑکا دیکھ کر میں کہتی کہ کاش یہ مجھ سے شادی کر لے۔ کچھ دنوں بعد رشتے کروانے والی آنٹی ایک رشتہ لے کر آئی، جسے دیکھنے کے بعد اماں کو کچھ مناسب لگا، کیونکہ لڑکے کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، وہ اکیلا تھا، اس کے گھر والے گاؤں میں رہتے تھے۔ وہ لڑکا یہاں کمانے کی غرض سے آیا تھا اور یہیں شادی کر کے اپنا مستقبل سیٹ کرنا چاہتا تھا۔ اماں کہنے لگی نشا جیسی آزاد خیال لڑکی کے لیے یہ اچھا لڑکا ہے۔ ٹھیک ہے، جب میں نے سنا کہ لڑکے کے ساتھ کوئی بھی نہیں رہتا تو مجھے زیادہ اچھا محسوس ہوا۔ لڑکا ٹھیک ٹھاک تھا۔ جب اماں نے بھائی سے بات کی تو بھائی نے بھی تمام چھان بین کروائی اور وہ رشتہ ہمیں پسند آ گیا۔ شادی والے دن میرے شوہر کے گھر والے آئے تھے، لیکن وہ رخصتی کے بعد ہی واپس چلے گئے تھے اور شام کی ٹرین سے گھر لوٹ گئے تھے، کیونکہ میرے شوہر کا گھر بس ایک ہی کمرہ تھا اور انہوں نے اپنے گھر والوں کے رہنے کے لیے کوئی انتظام بھی نہیں کیا تھا۔ اس لیے جب میں انہیں اسٹیشن پر چھوڑ کر اپنے شوہر کے ہمراہ گھر واپس آئی تو دل میں بڑا سکون تھا، اور ساتھ جس بات کا شوق بھی ابھرا ہوا تھا وہ گھڑی آنے والی تھی جب مجھے میرے شوہر عثمان کا ساتھ نصیب ہونے والا تھا۔ میں بھی اپنی بھابھی کی طرح اگلی صبح مسکراتے ہوئے تیار ہونا چاہتی تھی۔
لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ عثمان میری خواہش پوری کرنے کی بجائے اپنا تکیہ لے کر صوفے پر چلا جائے گا۔ میں نے تو اپنی خاص تیاری بھی کی تھی، اپنا نائٹ ڈریس پہنا، پرفیوم لگایا۔ جب واش روم سے نکل کر کمرے میں پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران تھی کہ وہ صوفے پر سو کر خراٹے لے رہا تھا۔ میرے سارے جذبات ایک دم ٹھنڈے پڑ چکے تھے، غصہ میرے دماغ پر سوار ہونے لگا۔ میں نے عثمان کو بلایا اور ذرا نرم لہجے سے میں نے ان سے کہا کہ آپ اس طرح صوفے پر کیسے سو گئے؟ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید ایسے موقع پر خاموشی اختیار کر لیتی یا پھر شوہر کے جاگنے کا انتظار کرتی، لیکن میرا انداز ہمیشہ سے الگ ہی تھے اور پھر میرے جذبات ایسے آگ لگا رہے تھے کہ خاموش رہنا میرے اختیار میں نہیں تھا۔ اس لیے میں نے گہری نیند سے اس کو جگایا۔ کچھ دیر بعد وہ میری طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، اگر میں نے اپنے جذبات تم پر نچھاور کر دیے نا تو تم برداشت نہیں کر پاؤ گی، اس لیے آرام سے بستر پر سو جاؤ۔ تم بھی تھک گئی ہوگی اور میں بھی تھک گیا ہوں، صبح اٹھ کے بات کرتے ہیں۔ میں اس طرح ان کو کروٹ بدلتے دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ان کی بات سن کر میں حیران تھی، اگر واقعی وہ اس قدر جذبات رکھتا ہے تو پھر سونے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو خود ان کے جذبات کی نظر ہونا چاہتی تھی، مگر ان کا انداز سخت دیکھ کر ان کو دوبارہ جگانے کی ہمت نہیں کی تھی۔ مجھے نیند کہاں آنی تھی؟ میں خاموشی سے اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اس رات کو تو میں نے کب سے انتظار کیا تھا۔ میں بس خاموشی سے لیٹے عثمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چوڑے وجود کو دیکھ کر دل میں عجیب سا خیال آ رہا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا خود ہی اپنی مرضی کر لوں۔ شوہر تھا میرا حق تھا، اس پر میرا دل اچھل کر باہر آ رہا تھا، لیکن میں خود کو سمجھا رہی تھی کہ وہ کیا سوچے گا کہ شادی کی پہلی رات میں کس قدر جذبات کا مظاہرہ کروں گی، تو کہیں میری بھابھی کی طرح وہ بھی مجھے بد کردار نہ کہتے۔ بس یہی سوچ کر میں کروٹ بدلتی رہ گئی، اور پھر جب صبح ہوئی تو میرے اندر کی بے چینی مزید بڑھ گئی۔ صبح جب میں نے ان سے بات نہ کی تو وہ میرے پاس چلا آیا اور کہنے لگا، کیا بات ہے نشا، ناراض ہو؟ تو میں نے غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ نے ساری رات سو کر گزار دی، آپ کو ذرا بھی میری پرواہ نہیں ہے۔ نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر اس طرح صوفے پر کون سوتا ہے؟ عثمان نے کہا، تمہاری عمر چھوٹی ہے، تم ابھی میرے جذبات برداشت نہیں کر پاؤ گی، ایسا نہ ہو کہ تمہارے لیے سانس لینا مشکل ہو جائے۔ میں نے بے اختیاری سے عثمان سے کہا، میں تو یہی چاہتی ہوں کہ مجھے سانس لینا مشکل ہو جائے، آپ کا ساتھ مجھے خوشی دے گا۔ میں چاہتی ہوں ہمارا رشتہ مضبوط ہو، ہمارے درمیان ازدواجی تعلق ہوں، ہمارے بچے ہوں، اس لیے آپ کو پہل کرنی ہوگی۔ میری بات سن کر عثمان مسکرایا اور کہا، یہ بس وقتی باتیں ہوتی ہیں، جس دن میں نے اپنے جذبات تم پر نچھاور کر دیے نا تو تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ عثمان کی ایسی باتیں سن کر میں حیران ہو جاتی تھی۔ اگلے روز جب میری بھابھی ناشتہ لے کر آ گئی، بھابھی مجھے کہنے لگی کہ ہو گیا تمہاری شادی کا شوق پورا، اب خوش ہو؟ ان کے سوال پر میں ڈر سی گئی تھی کہ کہیں انہیں کچھ پتہ نہ چل جائے۔ ان کی نظر میرے سر سے لے کر پاؤں تک جا رہی تھی، اور شاید انہوں نے یہ بھانپ لیا تھا کہ میرے اور عثمان کے درمیان کوئی تعلق قائم نہیں ہوا، اور ویسے بھی وہ اس معاملے میں بہت تیز تھی۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ میں تو تھک گئی تھی، مجھے گہری نیند سونا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر یہ بات چھپائی تھی کیونکہ عثمان نے خود مجھ سے دوری اختیار کی تھی۔ میں اپنی بھابھی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ناشتے کے بعد میرے بھائی مجھے گھر لے کر واپس آ گئے تھے۔ سارا دن میں اماں کے ساتھ باتوں میں گزر گیا تھا، اور پھر رات کو جب عثمان کے ساتھ گھر واپس لوٹی تو میں نے عثمان سے کہہ دیا تھا کہ آپ رات کو صوفے پر نہیں سوئیں گے، آخر میں آپ کی بیوی ہوں، اپنا حق چاہتی ہوں۔ میں نے کھلے لفظوں میں اپنی رائے کا اظہار کیا تھا تو عثمان نے اپنا تکیہ صوفے پر ڈالا اور خاموشی سے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں سارا کمرہ تہس نہس کر دوں۔ اس انسان کو میری ذرا بھی پرواہ نہیں تھی، میرے جذبات کے ساتھ اس کو ذرا بھی لگاؤ نہیں تھا۔ اب جب شادی کے بعد مجھے اپنے شوہر کا ساتھ نصیب نہیں ہو رہا تھا تو میرے دل میں اتنی آگ جل رہی تھی، کمرہ عثمان کے خراٹوں سے گونج رہا تھا، لیکن میرا دم گھٹ رہا تھا۔ میری جب عثمان پر نظر پڑتی تو میں دنگ رہ جاتی۔ نوجوان مرد چوڑا وجود لیے صوفے پر سو رہا تھا اور میں اس سے نظر نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ میں اس کی قربت کے لیے مر رہی تھی، لیکن اس نے مجھ سے خود کو دور کیا ہوا تھا۔ کہنے لگا، رات بہت ہو گئی ہے، تم سو جاؤ، صبح کام پر بھی جانا ہے۔ میں پریشان ہوتی، مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ میں عجیب سی خیال میں ڈوبی واپس اپنی بستر پر لیٹ گئی۔ اگلی صبح عثمان کام پر گیا تو میں نے گھر کی صفائی وغیرہ کی اور کھانا بھی تیار کیا۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، اس معاملے میں کس سے بات کروں۔ نہ بھابھی سے کچھ کہہ سکتی تھی اور نہ ہی اماں سے کوئی بات کر سکتی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ عثمان سے ہی دو ٹوک بات کر لیتی ہوں، اس طرح زندگی گزارنے ممکن نہیں ہے۔ میں اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کسی غلط راستے کا انتخاب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے جب رات کو عثمان گھر لوٹا تو میں نے اسے اپنی پسند کا کھانا کھلایا، اپنی پسند کا لباس پہن کر دکھایا۔ اس لیے جب عثمان
تکیہ اٹھا کر صوفے پر جانے لگا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ آج کی رات آپ صوفے پر نہیں سوئیں گے، آج آپ میرے ساتھ ہی سوئیں گے۔ پھر اس نے کہا دیکھ لو تم پھر وہی بات کر رہی ہو، میں تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرے جذبات کی شدت تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ میں نے عثمان کو محبت سے دیکھا کہ میں آپ کے جذبات کی شدت کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ صوفے پر جانے کی بجائے وہ بیڈ پر لیٹ گئے۔ میں نے اپنے آپ کو تیار کیا، اچھا سا ڈریس پہنا، خوشبو لگائی اور بستر پر چلی گئی۔ کچھ دیر گزری، عثمان نے میری وہ خواہش پوری کر دی جس کے لیے میں تڑپ رہی تھی۔ وہ واقعی بہت جذبات رکھتے تھے اور ہم بستری کے وقت انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن میں خود ہی ان کے جذبات کا انتظار کر رہی تھی، اس لیے میں خاموشی سے ان کو جذبات کو سہ رہی تھی اور ان کی قربت پا کر ہی میرے اندر سکون اتر رہا تھا۔ وہ مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ کچھ عرصے تک رشتہ دار اس بات کو لے کر بہت پریشان تھے کہ میری شادی کیوں نہیں ہوئی تھی۔ اب میری شادی بھی ہو گئی تھی اور میں مکمل بھی ہو گئی تھی۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی تھی۔ میرے شوہر نے میرے ساتھ وقت گزارا اور پھر ہم سو گئے۔ صبح آنکھ کھلی تو میری سانس بند ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے سینے پر بیٹھ گیا ہو۔ میرے لیے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا اور مجھے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ بہت مشکل سے میں نے عثمان کو جگایا اور انہیں بتانے کی کوشش کی کہ میری خراب حالت دیکھ کر وہ فوراً اٹھ بیٹھے اور مجھے ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے مجھے آکسیجن لگا دی اور یہ کہہ دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ میرے پہلے ٹیسٹ کریں گے، پھر بتائیں گے کہ کیا معاملہ ہے۔ اب پھر ڈاکٹر کے جانے کے بعد عثمان مجھ سے معافی مانگنے لگے، کہنے لگے میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم میرے جذبات کی شدت برداشت نہیں کر پاؤ گی، دیکھ لو میری وجہ سے تمہاری زندگی خطرے میں ہے۔ میں نے کہا آپ کی کیا غلطی ہے، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ میں نے کہا آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں، آپ نے تو میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، لیکن رات کو تو میں بالکل ٹھیک تھی، میری سانس تو صبح کے وقت بند ہوئی ہے۔ عثمان کہنے لگے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، دراصل میں نے تم سے ایک سچائی اور حقیقت چھپائی ہے اور یہ سب اسی بات کا نتیجہ ہے۔ مجھے عثمان کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کون سی سچائی کی بات کر رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے وہ سچائی بتائی اسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کہنے لگے کہ ان کا تعلق بہادر پور کے گاؤں سے ہے، وہاں اکثر آسیب اور سائے موجود ہوتے ہیں۔ اپنے گاؤں میں رہتے ہوئے ایک سایہ ان پر چمڑ گیا تھا اور وہ ایک عورت تھی جو عثمان پر فدا ہو گئی تھی۔ عثمان نے بتایا کہ اس سائے کی وجہ سے ان کی زندگی مشکل ہو گئی تھی، وہ کسی بھی لڑکی کے قریب جاتے تو سایہ اس لڑکی کو نقصان پہنچانے لگتا۔ انہوں نے ڈر کے مارے یہ بات کسی اور کو نہیں بتائی تھی۔ پھر عثمان نے گاؤں میں ہی پسند کی شادی کی تھی، لیکن شادی کی دوسری رات ہی اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ سایہ اس کی بیوی کا دشمن بن گیا تھا اور اس نے اس کی بیوی کی جان لے لی۔ سارے گاؤں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ عثمان پر سایہ ہے۔ تنگ آ کے میں نے گاؤں چھوڑ دی اور شہر آ گیا اور یہاں نوکری کر لی اور اپنا وقت گزارنے لگا۔ پہلی بیوی کے انتقال کے بعد انہوں نے دوسری شادی کے بارے میں نہیں سوچا تھا اور خود بہت خوف زدہ ہو گئے تھے، مگر ان کے لیے تنہا رہنا مشکل تھا، گھر چلانے کے لیے کسی عورت کے سہارے کی ضرورت تھی۔ یہ سوچ کر انہوں نے رشتے والی آنٹی سے کہہ دیا کہ کسی عمر رسیدہ یتیم لڑکی سے میری شادی کروا دو تاکہ خاموشی سے میرے ساتھ زندگی گزار لے۔ عثمان کو لگا تھا کہ مجھ سے دوری اختیار کریں گے تو میں خاموش رہوں گی، کیونکہ میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا۔ میری عمر زیادہ تو نہیں تھی، لیکن میرا ہر بار انہیں تعلق کے لیے اکسایا کرتی تھی کہ وہ میرے ساتھ اپنا رشتہ بنائیں۔ میں تیار ہو کر ان کے سامنے آتی، اس لیے ان کو اپنے آپ پر قابو کرنا مشکل ہو جاتا تھا، مگر وہ جانتے تھے کہ اگر وہ میرے قریب آئیں گے تو کیا ہوگا۔ وہ کہنے لگے میرے بھی بہت سے جذبات تھے، لیکن میں مجبور ہو گیا تھا اور تمہارے ساتھ تعلق بنایا، لیکن میں جانتا تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ آگے تمہارے لیے مشکل آئے گی، میں جانتا تھا کہ یہ چیز تمہیں نقصان پہنچائے گی، اور دیکھو سائے نے تمہیں نقصان پہنچا دیا۔ تمہارے سینے پر بوجھ محسوس ہو رہا ہے اور وزن تو ہی ہو رہا ہے، اصل وہ اس کی بدولت ہے۔ وہ ایک عورت ہے اور وہ تمہیں نقصان پہنچائے گی، وہ میرے ساتھ کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے تم پر حملہ کر دیا۔ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، میں نے تمہاری جان بھی خطرے میں ڈال دی، ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ ان کی باتوں نے میری جان نکال دی تھی۔ اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ ان کے گھر والے یہاں کیوں نہیں رکے تھے، کیونکہ عثمان اسی وجہ سے مجھے گاؤں نہیں لے کر جانا چاہتے تھے۔ میری کم عمر ہونے کے باوجود بھی انہوں نے مجھ سے شادی کی تھی اور نہ ہی میرے رنگ روپ میں انہیں کوئی نقص نظر آیا تھا اور نہ ہی انہوں نے جہیز پر کوئی منہ بنایا تھا، حالانکہ انہیں معلوم تھا وہ میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کر رہے ہیں۔ میں رونے لگی۔ سائے کا سن کر میں اور بھی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ عثمان خود بھی بہت پریشان تھے اور باقاعدہ میرا علاج ہونے لگا تھا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میرے سینے پر کوئی بیٹھ گیا ہو۔
ہر وقت دم گھٹتا رہتا۔ ساری رپورٹس ٹھیک تھیں، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی سانس تھا کہ آتا ہی نہیں تھا۔ اس بار عثمان بہت پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ وہ مجھے طلاق دے دیں گے تاکہ اس مصیبت سے تمہاری جان چھوٹ جائے، لیکن میں ان سے محبت کرنے لگی تھی، میں انہیں چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ مجھے طلاق مت دیں۔ پھر ہسپتال میں کسی نے عثمان کو ایک بزرگ کا بتایا، وہ کہنے لگے تھے کہ وہاں سے دم کروا کے دیکھ لو، کیا پتہ شفا مل جائے، کیونکہ یہ بات کافی لوگ جان گئے تھے کہ میری رپورٹ کلیئر ہے، لیکن میں پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ میری اماں بھی پریشان تھی، لیکن انہوں نے مجھے کوئی بات نہیں بتائی۔ پھر عثمان اس بزرگ کے پاس گئے، انہیں سارا معاملہ بتایا۔ وہ بزرگ میرے پاس ہسپتال آئے، انہوں نے بندش کا عمل شروع کیا اور پورے 1 ہفتے بعد میری حالت سنبھل گئی۔ اس بزرگ نے ہمارے گھر آ کر پڑھائی وغیرہ بھی کی اور کہنے لگے اب تم دونوں کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن خیال رکھنا کہ تم دونوں پاک حالت میں اور نمازوں کی پابندی کرنا۔ ہم نے اس بزرگ سے وعدہ لیا تھا۔ آج اس بات کو 3 سال ہونے والے ہیں۔ میں ایک بچے کی ماں بننے والی ہوں اور میرے شوہر نماز روزے کی بہت پابندی کرتے ہیں اور اللہ کے فضل سے اب ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ بہت سے لوگ جنات اور بھوت پر یقین نہیں رکھتے، لیکن آج بھی گاؤں میں یہ چیزیں بہت عام ہیں اور یہ چیزیں بہت نقصان دہ ہوتی ہیں، اس لیے علاج کروانا بھی ضروری ہے۔ عثمان نے وقت پر علاج نہ کروا کر اپنی پہلی بیوی کی موت کا بوجھ اٹھایا تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ صحیح وقت پر بندش ختم ہو گئی، ورنہ میری موت بھی ہو جاتی۔ آپ لوگ بھی جنات پر یقین رکھتے ہیں؟ کیا یہ چیز ناپاک لوگوں کے اوپر آتی ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔